کیا کہیں اس پر. اب ہم بات کر رہے ہیں, سوال اٹھا رہے ہیں, لیکن اب جو ایک نئی اینگل اس کا سامنے آ رہا ہے, اور خاص طور پہ حکومت کے ہم اگر اس میں مقاصد سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں اب ایک دوسرا ہی رخ دکھا رہے ہیں. تو کیا ARY اور چینلز کی آواز کنٹرول کرنے کے لیے, دبانے کے لیے پریشر ہے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ صدف, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ارشد جو ہے نا قبر کے اندر سے بھی ان تمام لوگوں کو ہانٹ کر رہا ہے. مضطرب تو ہمیں ہونا چاہیے, غصہ تو ہمیں ہونا چاہیے, بے چینی تو ہمیں ہونی چاہیے کہ بھئی ہمارا کولیگ چلا گیا. ان سوالات کے جواب تو ہمیں چاہیے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پے در پہ پریس کانفرنسز کر کے اتنی بے چینی کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب روزانہ ایک پریس کانفرنس داغ دیتے ہیں. مجھے تو کل لگ رہا ہے کہ جو اس سوال پوچھتے ہیں کہ اس کو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا, میرا خیال ہے نقصان ARY کا, جرنلسٹ فریٹرنٹی کا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ تو سب کو فائدہ ہی ہوا ہے. اب آپ دیکھیے نا, 3 دن سے کیسے کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ARY کی جو اپنی مینجمنٹ ہے ان کا کچھ لینا دینا ہے اس پورے معاملے کے اندر. خدا کو مانے, پچھلے جو ارشد کی زندگی کے آخری 4-5 مہینے تھے, کبھی ان کی کہانی سننی ہو تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ وہ کس طرح سے اسٹرگل کر رہا تھا, ہاؤ ہی واز ٹرائنگ ٹو اسٹے افلوٹ. اور میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس رات ارشد پاکستان سے گیا صدف, اور صبح جب ہم نے اس کی وہ تصویر دیکھی جو امیگریشن سے انہوں نے ریلیز کرائی کہ جس میں وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے, جس میں مسکرا رہا تھا, ایز اے کولیگ آئی فیلٹ سو ریلیوڈ کہ وہ ملک سے چلا گیا ہے. اور ہم نے شکر ادا کیا خدا کا کہ یار تھینک گاڈ ہی گاٹ آؤٹ. اس لیول پہ ہمارا خیال تھا کہ تھریٹ کا پرسیپشن اس وقت ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ حکومت کو اس وقت غصہ کس بات کا ہے. دیکھیں, جن سے PMLN کی اوریجنل لڑائی تھی نا صدف, ان سے تو نواز شریف صاحب نے بیٹھ کر معاملات طے کر دیے, لیکن جو غصہ ان کے پورے جماعت کے اندر ہے نا, اب یہ ایک مس پلیسڈ اینگر ہے جو یہ ان لوگوں کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں جو ان کا خیال تھا کہ who have wronged them, یا انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. وہ جو غصہ ہے نا, یہ غلط جگہ نکال رہے ہیں. جہاں پہ آپ کو کی لڑائیاں تھی, پھڈے تھی, وہاں تو آپ نے صلح کر لی, تو باقیوں کو بھی اب جانے دیجیے. اس کے علاوہ جو کل میں جواب دیکھ رہی تھی سلمان اقبال صاحب کا, بالکل یہ ہم سب لوگ ARY میں لوگ جانتے ہیں کہ 6 مہینے سے وہ پاکستان نہیں آ پائے ہیں کئی دفعہ, بلکہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, روکا گیا ان کو ان کے دوستوں کی طرف سے, اور جو ARY میں سینئر ان کی جو بھی جن سے وہ مشورے کرتے ہیں, وہ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں ارشد کے انتقال کے بعد بھی, لیکن پھر ان کو کہا گیا کہ نہیں, دس از ناٹ دا ٹائم. یہ جو سارے غصے ہیں نا جو آپ کے ہے کسی اور پہ, نکال آپ, چونکہ میڈیا ایک سافٹ ٹارگٹ ہے, جرنلسٹ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے, ان کو آپ یہ ساری باتیں سنا سکتے ہیں. بہرحال یہ کیا سوالوں سے ہم گھبراتے ہیں؟ نہیں, ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب ملے, لیکن اگر اس حکومت کے اس پہ ایک جو بڑی سیریس سچویشن سامنے آئی ہے, وہ یہ عدم تحفظ کا احساس پہلے بھی تھا, لیکن اب بہت زیادہ شدید ہو گیا. اب ہر بات کرتے ہوئے لگتا ہے کہ پتہ نہیں بہت نپے تلے انداز سے بات کریں, تو کیا حق اور سچ کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اس کی کاسٹ ہے. دوسرے, آج بھی ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بات سامنے آئی کہ جو وہاں کی پولیس اسٹیٹمنٹ کے بیانات جو آ رہے ہیں وہ بھی کتنے تضادات والے ہیں. دوسرے, آپ پوسٹ مارٹم میں پتا چلا کہ وہاں سے گولی نہیں نکلی, یہاں کے پوسٹ مارٹم میں گولی نکل آئی. میں اس لیے حیران ہوں کہ صدف, نہ جو پاکستان سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جس نے کینیا جانا ہے وہ یہاں سے ابھی اس نے فلائی بھی نہیں کیا تھا, لیکن یہ پریس کانفرنسز شروع ہو گئی. اب ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر بغیر کسی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی فائنڈنگز کے بغیر جوڈیشل کمیشن اناؤنس کیا, اس کو ہیڈ کون کرے گا, اس میں شامل کون کون ہوگا. یہاں پہ جو جرنلسٹک تمام باڈیز ہیں وہ کہہ کے تھک گئی ہیں کہ ہمارا بھی اس میں سٹیک ہے, ہمارے بھی نمائندوں کو اس میں شامل کیا جائے, لیکن اس جوڈیشل کمیشن کی جو حیت ہے, اس میں کون کون ہوگا ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. اس کے باوجود ابھی ارشد کی کمنے کو قبر میں اس کو دفن ہی نہیں کیا تھا, اور آج اس کی جو قبر کی مٹی سوکھی بھی نہیں ہے. الزامات ایسے لگا لیے جیسے کوئی بہت ہی ہائی پروفائل انڈیپینڈنٹ کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی اور اس کی فائنڈنگز پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہیں. معاف کر دیں, اگر آپ نے پہلے سے ہی دماغ بنا لیا ہے, پہلے ہی جج, جیوری, ایگزیکیوشنر بن گئے ہیں, تو پھر یہ کمیشن کے ڈھونگ بند کر دینا, سیدھا سیدھا سزا سنا دے, بتا دیں جی کہ آپ ہی اس کے قصوروار ہیں. پھر ایک کمیشن بنانے کا ڈھونگ کس بات کا کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے یہ اس طرح کی جو ایٹ لیسٹ ایک ڈیو پروسیس ضرور ڈیزرو کرتا تھا ارشد. یہ ڈیو پروسیس ماریا, تو وہ کیا پروسیس ہو کہ سب صحافی برادری کے تحفظ بھی اس میں دیکھے جائیں اور ہم مطمئن بھی ہوں, وہ کیسی تحقیقات ہو؟ دیکھیں, مطمئن تو صدف ہم اس طرح سے ہو سکتے تھے کہ اگر ہمارا بھائی واپس آ جاتا, وہ تو نہیں آ سکتا. ماضی میں کمیشنز بنے, اس کے نتائج بھی سامنے آئے. ہم نے پہلے بھی اقوام متحدہ کی لیول کی یہاں پہ انویسٹیگیشنز دیکھی, کچھ اس ملک میں ہم نے اس کو کانکریٹ ایکشنیبل سٹیپس اس کے بعد تو نہیں دیکھے ہیں.
ابھی یہ رپورٹ اگر ARY کی مینجمنٹ اس بات کا وہ کر رہی ہے مطالبہ کہ بھئی ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے, UN اس کو ہیڈ کرے, تو آئی تھنک ایز اے گریف پارٹی اور ایز سم ون ہو ور ویری کلوز ٹو وکٹمز یہ ہماری بات کو مانا جانا چاہیے ہے, کیونکہ ڈیو پروسیس ہماری نظر میں یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ایک انڈیپینڈنٹ اور شفاف کارروائی ضرور کی جائے. اس کے نتائج آتے ہیں, وہ کیا نتائج ہوں گے, ان پہ عمل درآمد ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, اس کے بارے میں میرے بڑے تحفظات ہیں, کیونکہ ماضی میں ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم وکٹم اس میں ہیں, اور اس ہمارے حساب سے ہماری جو ڈیو پروسیس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے جو جواب سلمان صاحب نے دیا. بالکل, اور ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کو بھی تیار ہیں.